وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. پہلی قسم کا شرک اللہ کو مانتے ہی نہیں, کہتے اللہ کو ہم نہیں مانتے بلکہ زمین و آسمان کسی اور کا ہے, بنایا کسی اور نے ہے, اس کا خالق مالک کوئی اور ہے. ان لوگوں کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے اندر, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. وہ لوگوں زمین اور آسمان کی بات نہیں ہے بلکہ زمین اور آسمان کے اندر ایک ذرے کے بھی یہ مالک نہیں ہے. اور ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی ہے, اس کو بھی ذرا دیکھیں غور سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. وہ لوگوں تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو, اللہ کے علاوہ تم جن کو بلاتے ہو, یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چڑھا ہوا چھلکا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ملائم سی جھلی ہوتی ہے, بڑا ملائم سا وہ چھلکا ہوتا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. بازار میں کہیں پر آپ اس کو بکتا ہوا نہیں دیکھو گے. اور جو انسان جب کھجور کو کھاتا ہے اگر منہ میں آ گیا تو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے, اگر گٹھلی کے اندر لگا رہا ہے تو گٹھلی کو بھی اسی کھجور کے اس جھلی کے ساتھ میں پھینک دیتا ہے. یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اور کھجور کے اندر بڑی کھائی جاتی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دے کے وہ فرما دیا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اور لوگوں بڑے سے بڑے تم جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہو, تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو, یہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے اس جھلی کے اور چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. غور کر کے دیکھو, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یہ آسمانوں کے مالک نہیں ہے, یہ زمینوں کے مالک نہیں ہے, یہ پہاڑوں کے مالک نہیں ہے, یہ زمین اور آسمان کے بیچ کی چیزوں کے مالک نہیں ہے, یہ سمندروں کے مالک نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ انسانوں کے مالک نہیں ہے, یہ جناتوں کے مالک نہیں ہے. کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ انسانوں کی ایک حیثیت ہے, زمین کی ایک حیثیت ہے, آسمانوں کی ایک حیثیت ہے, پہاڑوں کی بھی ایک حیثیت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا تو اس سے ان کی عزت کا معاملہ بن جاتا کہ چلو کھجور کی گٹھلی سے مثال نہیں دی جا رہی ہے, اس کے چھلکے سے مثال نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ آسمانوں سے مثال دی جا رہی ہے. اللہ نے فرما دیا لوگوں تمہاری مثال کیا, تمہاری مجال کیا, یہ آسمان و زمین تو بہت بڑے بڑے ہیں, یہ انسان تو بہت بڑے ہیں, یہ پہاڑ تو بہت بڑے ہیں, یہ اتناسی کھجور کے اوپر چڑھی ہوئی جھلی کے بھی تو یہ مالک نہیں ہے. اس ان کی بے عزتی کو دکھانا اور ان کی ذلت کو دکھانا مقصد ہے, اتنی سی چیز کے تو یہ مالک نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات. پہلی قسم کا شرک جس کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا, انسان اللہ کو نہ مانے بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب اپنا معبود مانے. فرمایا یہ زمین و آسمان کے اندر ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. فرمایا وما لهم فیہما من شرک. اور دوسری قسم کا شرک وہ ہوتا ہے انسان اللہ کو بھی مانتا ہے, غیر اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ سے بھی دعائیں کرتا ہے, غیر اللہ سے بھی دعائیں کرتا ہے, اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے, غیر اللہ کے سامنے بھی سجدے کرتا ہے, ان سے بھی اللہ تعالیٰ سے بھی اولاد مانگتا ہے, ان سے بھی اولاد مانگتا ہے, ان سے بھی رزق مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بھی رزق مانگتا ہے. فرمایا فما لہ فیہما من شرک. وہ لوگوں یہ اللہ کے شریک نہیں ہے, یہ اللہ کے پارٹنر نہیں ہے, بل یہ تمہیں دے نہیں سکتے. تمہیں کیا لگتا ہے یہ اللہ کے پارٹنر ہے, اللہ بھی دے گا یہ بھی دیں گے, یہ برابر کے ساتھی ہیں, برابر کے ساتھی ہیں. فرمایا ایسا بھی نہیں ہے. وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير. اور بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن باقی کے جو بابا ہیں اور فلانے ہیں اور ٹھکانے ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہیں, اللہ کی ہیلپ کرتے ہیں. جس طریقے سے کمپنی کا مالک ایک آدمی ہوتا ہے اور اس کے اندر میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, مال بناتے ہیں, مشین چلاتے ہیں اور مال بنا بنا کر اپنے مالک کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور مالک خوب مالدار ہوتا چلا جاتا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بھی ہیلپ کرتے ہوں گے. فرمایا وما لہ منہم من ظہیر. ہر طرح کے شرک کا رد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کر دیا اور توحید کی تین قسموں کو ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. میرے بھائیو, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب سے بڑا فتنہ جس کو بتایا جاتا ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے وہ شرک ہے. اور دیکھو دنیا کی بڑی سے بڑی آبادی کو دیکھ لو آپ, کتنا شرک کے اندر مبتلا ہے, اس فتنے کے اندر مبتلا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس فتنے کو
فتنہ سمجھتی تک رہتی ہے. یہ کتنی دیر بولنا؟ اچھا آپ دیکھیں شرک کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا ہمیں کتنی فکر ہونا چاہیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے. ہمیں کتنی فکر ہونا چاہیے دوسروں کو بھی اس سے بچانے کے لیے, اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانے کے لیے. 2 مثالیں صرف آپ کو دیتا ہوں, صرف 2 مثالیں سنیں غور سے. پہلی مثال قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمائی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے, ان کی وفات کا وقت ہے. یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے چل چلاؤ کا وقت آ گیا, ان کی موت کا وقت آ گیا. اپنے بچوں کو بلایا, اپنے بیٹوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں اپنے بچوں سے بیٹوں سے فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. او میرے بچوں بتاؤ جب تک میں تمہارے درمیان میں رہا ہم نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شرک نہیں شریک نہیں کرنے دیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک نہیں کرنے دیا. او میرے بچوں بتاؤ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ میرے سامنے تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کیا کرتے تھے, سجدے اس کے سامنے کرتے تھے, نذر و نیاز اس کے لیے کرتے تھے, دعائیں اس سے مانگا کرتے تھے. بتاؤ میرے جانے کے بعد میں تم یہ سارا کام کس کے لیے کرو گے؟ بچوں کا جواب سننے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. بچوں کا جواب بتانے سے پہلے جو بچوں نے جواب دیا وہ جواب بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں, لیکن جیسے ہی بچہ جوان ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, تو ماں باپ ان کو سمجھانا بند کر دیتے. ماں باپ ان کو سمجھانا بند کر دیتے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ آپ کا بچہ اب بڑا ہو گیا ہے, اب آپ اس کو دین کے تعلق سے کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ دین کے تعلق سے اس کو کچھ نہیں بتا سکتے, اب یہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں, آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے. آپ والد ہیں, وہ آپ کی اولاد ہے. جہنم سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی اولاد کو بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنا پڑے گی. غور کر کے دیکھو, جب یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کے انتقال کا وقت ہے, چل چلاؤ کا وقت ہے, وفات کا وقت ہے, تو بچے کیا ان کے چھوٹے چھوٹے ہوں گے یا جوان ہوں گے؟ بولو. باپ بولا ہے تو بچے جوان ہوں گے نا. اب وہ بھی سوچ لیتے کہ کیا کرنا ہے, مجھے بچے جوان ہو گئے, خود سے دیکھیں گے, خود سے سمجھیں گے, خود سے سوچیں گے, ہمیں کیا کرنا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, یہاں جو بھی والدین بیٹھے ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں یا جوان ہیں, سمجھ لیں اچھے طریقے سے, ماں باپ کو نصیحت کرنا, ماں باپ کو قرآن و حدیث کی طرف بلانا, ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری آپ سے ختم نہیں ہوگی. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے, بڑھاپے میں اپنی جوان اولاد کے عقیدے کی فکر کر رہے ہیں, سب کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. او میرے بچوں بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے, کس کو اپنا معبود مانو گے, کس کے سامنے سجدے کرو گے اور کس کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاؤ گے, کس سے دعائیں مانگو گے. ما تعبدون من بعدی. بوڑھا باپ ہے, بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور بچوں سے پوچھ رہا ہے. ہمارے یہاں بھی نصیحتیں کی جاتی ہیں, وصیتیں کی جاتی ہیں. چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے تو کیا وصیتیں کرتے ہیں, زمین میری کہاں پر ہے, مکان میرے کون کون سے ہیں, مکان کے کاغذ کہاں رکھے ہیں, زمین کے کاغذ کہاں رکھے ہیں, بینک کے اندر کتنا پیسہ جمع ہے, میری کس کس سے لڑائی ہے, میرے جانے کے بعد تجھے کس سے نہیں بولنا ہے, میرے جانے کے بعد تجھے کس سے قرضہ لینا ہے, میرے جانے کے بعد تجھے قرضہ کس کو دینا ہے, کس کو نہیں دینا ہے. ساری باتیں ہوتی ہیں کیونکہ چل چلاؤ کا وقت نہیں ہوتی. باتیں تو دین کی نہیں ہوتی, فکر دین کی نہیں ہوتی, نہ اپنی نہ اپنے گھر والوں کی.
لیکن یعقوب علیہ السلام کو دیکھو آخری وقت میں کیا باتیں کر رہے ہیں. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتا ہوں. فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے بچوں بتاؤ کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے. فرمایا قالو، بچوں کا جواب سن لو میرے بھائیو، او نوجوانوں تم بھی ذرا غور سے سن لینا. فرمایا قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. او میرے ابا جان، ہم عبادت کریں گے اس رب کی عبادت کریں گے، اس معبود کی عبادت کریں گے. نعبد الہک، جو تیرا بھی رب ہے، جو تیرا بھی معبود ہے. و الہ آبائک، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا بھی رب ہے. ہم اس رب کو مانیں گے، اس رب کی عبادت کریں گے. غور کر کے دیکھو، مرنے والا ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وفات کا وقت ہے، اپنے بچوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، اپنے بچوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اولاد کا جواب بھی سنو. فرمایا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے اور تمام کے تمام لوگوں کا رب ہے. سوچو جب یہ جواب بچوں کے منہ سے اس باپ نے اپنے مرنے کے وقت کے قریب سنا ہوگا، کتنی تسلی اس بات کو ملی ہوگی کہ جس اولاد کے اوپر میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی، جس اولاد کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی ہے، جس اولاد کے لیے، جس اولاد کے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے، آج وہی اولاد نے کیسے کلیجے کو میرے ٹھنڈا کیا ہے، آج اسی اولاد نے میرے دل کو کتنا ٹھنڈا کیا ہے. اب میں آرام سے مر سکتا ہوں، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. میری اولاد نے مجھے جواب دے دیا، کتنا سکون ملا ہوگا، کتنی تسلی ملی ہوگی. اور یہ اسی بات کو مل سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والا ہوگا، اپنی فکر کرنے والا ہوگا، اپنی اولاد کی فکر کرنے والا ہوگا. فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. او میرے ابا، ہم جب تک دنیا کے اندر رہیں گے اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں گے، اللہ کے غلام بن کر رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. ونحن لہ مسلمون. یہ ہے فکر. اس طریقے سے بچا جاتا ہے میرے بھائیوں فتنوں سے، اس طریقے سے بچایا جاتا ہے فتنوں سے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو. فتنوں سے بچنے کا طریقہ کہاں ملے گا؟ قرآن و حدیث کے اندر ملے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملے گا، اللہ کے قرآن میں ملے گا. ایک اور واقعہ سناتا ہوں فتنوں سے بچنے کا اور کس طریقے سے بچا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پہ سوار ہے، سواری پہ سوار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیچھے آپ کے چچیرے بھائی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو ابن عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس مشکل سے 7-8 سال کی عمر یا 8-9 سال کی عمر ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کے نبی سواری سے جا رہے ہیں اور اپنی سواری کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس کو، اپنے چچیرے بھائی کو، وہ ابھی چھوٹے بچے تھے، 8-9 سال کی عمر تھی، ان کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے. کیا پتا چلا؟ 2 چیزیں معلوم ہوئی. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھے. دنیا کے بادشاہ جب نکلتے ہیں ان کی سواری کو کوئی بیٹھنا تو چھوڑو چھو بھی نہیں سکتا، ان کی سواری کے کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا. اگل بگل باڈی گارڈ بھی چلتے ہیں، کوئی پاس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پاس آنے نہیں دیا جاتا. لیکن پیارے نبی کی تواضع دیکھو، پیارے نبی کی انکساری اور عاجزی دیکھو. اللہ کے نبی سواری پہ سوار ہے اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی اکیلے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ میں اپنے چچیرے بھائی کو بھی بٹھا رکھا ہے. دنیا کے اندر کبھی دیکھا ہے کوئی ایسا آدمی جو بہت بڑا گھمنڈ والا ہو، تکبر والا ہو، بہت بڑی دولت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہو اور بہت بڑا عہدہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہو اور وہ اپنے ساتھ میں بچوں کو بھی شامل کر لے کہ چلو بھائی تم میرے پیچھے آ کے بیٹھو.
میں نے تو یہاں تک دیکھا بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور پوری بڑی بڑی گاڑی میں اکیلے بیٹھے ہو، ایک ڈرائیور ہے جو گاڑی چلا رہا ہے اور باقی اکیلے بیٹھے، باقی جو بھی جس کو بھی بیٹھنا ہوگا وہ دوسری اگل بگل آس پاس جو آگے پیچھے گاڑیاں چلتی ہیں اس میں بیٹھتے ہیں، اپنے ساتھ کسی کو بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پیارے نبی نے چھوٹے سے بچے کو بٹھایا، اس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کیا ہے۔ اور ایک بڑے تعجب کی بات اور آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی اپنے ساتھ میں کسی کو سوار کر لیا کرتے تھے، تو دو لوگ ہو جاتے تھے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آپ کے ساتھ میں جو سوار ہے وہ دو لوگ ہو جاتے تھے۔ جیسے ایک اور حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایک سواری پہ سوار تھے، پھر آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو پیچھے بٹھا لیا اور پیچھے بٹھانے کے بعد آپ ان سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، آپ ان کو دعا سکھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اگر کوئی بیٹھا تو ایک آدمی، ایک بچہ، کوئی ایک بیٹھا، آپ تین نہیں بٹھاتے تھے۔ تین کا مطلب ایک آدھے بیٹھے ہوں پھر پیچھے دو اور بیٹھے، ایسے نہیں چلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک سواری پر تین بیٹھیں گے، غور سے سنو، یہ موٹر سائیکلوں پہ تین تین گھومتے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے، اور دیکھیں دنیا کے اندر یہ قانون بھی ہے کہ موٹر سائیکل پر دو سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ دو بیٹھے ہیں تب تو کوئی دقت نہیں، تین بیٹھیں گے تو یہ غیر قانونی۔ پیارے نبی کو دیکھو آج سے 1400 سال پہلے تین نہیں بٹھایا کرتے تھے۔ علماء نے اس کی بڑی پیاری بات، بڑی حکمت، بڑی اچھے پوائنٹ لکھا، کہا کہ یہ تین کیوں نہیں بٹھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اس لیے نہیں بٹھاتے تھے کہ اگر ایک سواری پر تین بیٹھیں گے تو یہ سواری پر ظلم ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ سواری پر ظلم ہے کہ ایک ہی پر تین بیٹھے، تو دو تو بٹھاتے تھے لیکن تین نہیں بٹھاتے تھے، یا اکیلے ہوتے تھے یا دو ہوتے تھے، یہ آپ دیکھیں ذرا۔ تو چھوٹے بچے حضرت عبداللہ ابن عباس کو پیچھے سوار کیا ہوا، اب دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہاں ذرا ایک حدیث کو سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، 8-9 سال کی عمر ہے، اور اللہ کے نبی جا رہے ہیں۔ اب باتیں ہو رہی ہیں دونوں کی، باتیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا غلام، یا غلام، او بچے، کتنے پیار سے بات کیا آپ نے، یا غلام، او بچے۔ آپ فرماتے او بچے، آپ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بچے سنو، احفظ اللہ یحفظک، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم اللہ کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ معنی بتایا علماء نے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج دیکھو دنیا کے اندر جہاں جہاں پریشانی مصیبتوں کے اندر ہم مسلمان شکار ہیں، کیا ہم اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ ہم اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کر رہے، اللہ ہماری حفاظت نہیں کر رہا۔ شرط ہے اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے موقع پر، ایسے ایسے مقام پر انسان کی حفاظت کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ قربانی کا موقع آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بہت سارے قصے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لگ بھگ سبھی چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، علماء بتاتے رہتے ہیں، ہر سال بتاتے ہیں آپ کو۔ دیکھا کس طریقے سے بادشاہ نے، کس طریقے سے مصر کے ظالم اور جابر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ پر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ میں کیا کیا؟ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لینا، علماء سے پوچھ لینا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے حفاظت فرماتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اسی شرک سے، سب سے بڑے فتنے سے بچاتے ہوئے فرمایا او بچے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ،
ओ बच्चे, जब सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, और जब दुआ मांगना, मदद मांगना तो अल्लाह ताला ही से मदद मांगना। क्या सिखा रहे प्यारे नबी? तौहीद सिखा रहे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम नमाजों के अंदर भी तो यही कहते हैं, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। और जब नमाज खत्म हो जाती है तब भी हम यही करते हैं, यही कहते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिअ लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। यहाँ अल्लाह के नबी समझा रहे हैं, इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। ओ बच्चे, जब सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, जब मांगना तो अल्लाह से मांगना, जब मदद चाहना तो अल्लाह ताला से मदद चाहना। दुआ करो अल्लाह से, मांगो अल्लाह से, सवाल करो अल्लाह ताला से। हम जब इस तरीके की बातें बताते हैं तो बहुत सारे लोग चुटकी लेते हैं, मजे लेते हैं। क्या क्या रात भर मौलवी तकरीर करता है, अल्लाह से मांगो, सुबह नाश्ता अपनी बीवी से मांगता, चुटकी लेते हैं, मजा। रात भर मौलवी तकरीर करता है, अल्लाह से मांगो, और सुबह होके नाश्ता किससे मांगता? अपनी बीवी से मांगता। कहाँ चली जाती है इसकी तो? जिन विचारों को ये नहीं पता कि शिर्क किसको कहते हैं, जिन विचारों को ये नहीं पता कि तौहीद किसको कहते हैं, जिन विचारों को ये नहीं पता कि असबाब क्या होता है और मुसब्बबुल असबाब क्या होता है, जिन विचारों को ये नहीं पता कि तहतल असबाब और फौकल असबाब क्या होता है, उनको क्या बताएगा? हम बीवी से इसलिए मांग रहे हैं कि बीवी को हम माबूद समझते हैं, रब समझते हैं? नहीं, हमें पता है कि जिस तरीके से बीवी नाश्ता बनाकर देगी तो हम मजबूर हैं उसके नाश्ता बनाने के, इसी तरीके से बीवी भी मजबूर है कि नाश्ते का सामान लाकर तो हम देंगे। नहीं समझ में आई बात? वो बना के देगी, हम उसके मजबूर हैं, लेकिन नाश्ते का सामान बाजार से लाकर हम देंगे तो वो हमारी मजबूर है। तो मजबूर माबूद कैसे हो सकते हैं? कितनी आसान सी बात। मजबूर माबूद नहीं हो सकते। ज़ौफ़ तालिब वल मतलूब है ये जनाब। तो फरमाया इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं खत्म बताऊं। फरमाया इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। फिर आपने फरमाया, ओ मेरे बच्चे सुनो, अगर सारे लोग मिल जाए और सारे लोग मिलकर वालम अन्नल उम्मता लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लका। ओ बच्चे, सारे लोग मिलकर अगर तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो सारे लोग मिलकर तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकते। हाँ, उतना ही नफा तुम्हें मिलेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। फिर आपने आगे फरमाया कि अगर सारे लोग मिल जाए, सारे कायनात मिल जाए और सारे लोग मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने पे दर पे आ जाए, तुम्हारा नुकसान करना चाहे तो तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, उतना ही नुकसान होगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। किसको समझा रहे? बहुत बड़े आदमी को समझा रहे, किसी नौजवान को समझा रहे, छोटे से बच्चे को समझा रहे हैं जिसकी उम्र 8-9 साल की है। हमने कितनी मर्तबा अपनी मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर पीछे अपने बच्चों को बिठाया होगा, आगे अपने बच्चों को बिठाया होगा मोटरसाइकिल पर और गाड़ी पर। बताओ कितनी बार हमने उनको दीन सिखाया, कितनी बार हमने उनको अकीदा सिखाया, कितनी बार हमने उनको अपना दीन और इस्लाम सिखाया, कितनी बार हमने उनके सामने इस तरीके की बातें की है। मेरे भाइयों, हमारी बातें भी बड़ी अजीब होती है। बच्चों से हर तरीके की बातें करते हैं, एक मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा अपने साथ गाड़ी पर बिठा कर अपने बच्चों को लेकर जाते हो। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, एक मौका भी हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। मौका मिला, गाड़ी पर बैठे हैं, वहीं पर समझाने का मौका मिला तो अकीदा वही बताया जा रहा है, अकीदा वही समझाया जा रहा है। आज हम अपने बच्चों को अकीदा नहीं बताते, आज हम अपने बच्चों को अकीदा नहीं समझाते, और हमारी हालत ये है कि पढ़ने के लिए भी ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जहां पर हमारे अकीदे की पढ़ाई नहीं होती, हमारे दीन की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि कोई और धर्म, कोई और ईमान, कोई और अकीदा सिखाया जाता है। हम बताते नहीं, वहां बताया नहीं जाता। सोचो मेरे भाइयों, हमारे बच्चों के अंदर दीन कहां से आएगा, इल्म कहां से आएगा, कुरान हदीस कहां से आएगी, अकीदा कहां से आएगा, ईमान कहां से आएगा? हम बताते नहीं, माएं नहीं बताती, औरतें नहीं बताती, बच्चों को हम नहीं सिखाते, बड़े नहीं सिखाते।
सिखाते, नौजवान नहीं सिखाते, माँ बाप नहीं सिखाते, और वहाँ बताया जाता है कुछ और उन स्कूलों के अंदर, उन कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर कुछ और सिखाया जाता है, कुछ और बताया जाता है। मेरे भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने दीन की हिफाजत करो, और अपने बच्चों के ईमान की, अकीदे की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें उनको बताना पड़ेगा। मेरे भाइयों, वो पहला फितना है जिसको मैंने आपके सामने बयान किया बड़े मुख्तसर से अंदाज में। फितना ऐसी चीज कि आपको पता भी न चले, आप उसके अंदर गिरफ्तार हो जाएं, और जो आपके ईमान को बिगाड़ दे, आपके अकीदे को बिगाड़ दे। सबसे बड़ा फितना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जो सबसे बड़ा, और कयामत तक जो सबसे बड़ा रहेगा, वो शिर्क का फितना है। इसके अलावा भी बहुत सारे फितने हैं मेरे भाइयों। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उसको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बात दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।